الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں بتانے کے لیے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، تھوڑا سا ہم لیٹ ہوئے اس لیے معذرت چاہیں گے، اور بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں، بہت ساری راحتیں بھی آتی ہیں۔ مشکل وقت سب سے جو انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے شہیدوں کے علاوہ، وہ ہے موت کا وقت، نزع کا وقت۔ ایک بڑا خوبصورت میں خواب پڑھ رہا تھا کہ حضرت سیدنا شیخ احمد ثابت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں درود شریف کی فضیلت پہ مضمون لکھ رہا تھا کہ رات دیر ہو گئی، غنودگی میں چلا گیا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام سب تشریف فرما ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حالت خواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، اے اسرائیل علیہ السلام، جب میری جان نکالے گا ذرا آرام سے نکالیے گا۔ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجو، جان آسانی سے نکلے گی۔ جی ہاں ناظرین، درود شریف ہر درد کی دوا ہے، اس کو اپنی عادت بنا لیں، اور مفتی صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مجھے بتائے گا آج کے پہلے کالر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں گجرات سے عائشہ بات کر رہی ہوں۔ جی میں اکثر خواب میں شیروں کو بہت زیادہ دیکھتی ہوں۔ ایک خواب میں نے دیکھا کہ میں جنگل میں ہوں اور بہت سارے شیر میرے اوپر سے گزر جاتے ہیں اور میں بہت ڈر جاتی ہوں کہ اچھا یہ بتائیں، آپ شیروں کو خواب کی حالت میں دیکھتی ہیں تو خواب میں آپ شیروں کو دیکھتی ہیں، ڈرتی ہیں، یا وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں کوئی؟ میں بہت ان کو دیکھ کے ڈرتی ہوں۔ یہی میں نے دیکھا کہ میں جنگل میں ہوں اور میرے اوپر سے شیروں کا ایک گروہ ہے پورا، وہ گزر جاتا ہے۔ حملہ نہیں کرتا آپ پہ کوئی؟ میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں، لیکن وہ مجھے جب وہ گزر جاتے ہیں سارے تو میں کہتی ہوں یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ مجھے ایک خراش بھی نہیں آئی ہے۔ کچھ پریشان ہیں آپ ویسے؟ کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ اپنی نجی زندگی میں کسی پریشانی میں تو مبتلا نہیں ہے؟ کوئی پریشانی، کوئی فکر؟ نہیں، کوئی بہت بڑی پریشانی نہیں، لیکن روزمرہ کی چھوٹی موٹی تو ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو... میں خوابوں میں بہت سارے شیروں کو دیکھتی ہوں، اور میں اکثر ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہوئے اس کو بہت زیادہ دیکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رحمان خان سے بات کر رہی ہوں۔ 2 دن ہو گئے مفتی صاحب، مجھے ایک ہی خواب آ رہا ہے مسلسل۔ میں نے اپنی شادی دیکھی ہے، دلہن بنی ہوئی۔ آپ میرڈ ہیں؟ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں۔ رشتے وغیرہ آ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، پریشانی ہے۔ گھر والے زیادہ فکر مند ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے، ہم دعا گوئے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کوہاٹ سے بول رہی ہوں۔ کوہاٹ سے میری بہن بات کر رہی ہیں، اپنا خواب سنائیے گا۔ جی میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور کالا دوپٹہ اوڑا ہوا ہے نا۔ جی جی، یہ ایک ہفتہ پہلے دیکھا تھا رات کے ٹائم۔ اچھا جی، اور دوسرا خواب یہ کوئی آپ نے استخارہ کیا تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایسے ہی دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ جی دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ جی اچھا چلے نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے دو خواب ہیں۔ ایک خواب تو یہ، میں اکثر خواب میں ایسی گھاس دیکھتی ہوں، بوٹے درخت دیکھتی ہوں، ہریالی دیکھتی ہوں۔ اور دوسرا خواب یہ میرا، میں سیڑھیوں کے اوپر چڑھتی ہوں، ہلکی ہلکی بوندا باندھی ہوتی ہے۔ کہاں پر ہوتی ہے؟ سیڑھی پہ چڑھتی ہیں؟ جی سیڑھیوں سے چھت کی سائڈ جاتی ہوں، چھت پہ نا، ہاں جی، تو چھت پہ جاتی ہوں تو باتھ روم نظر آتے ہیں، کسی پہ باتھ روم کے پارٹ ہوتے ہیں، کسی پہ نہیں ہوتے، بالٹی ٹپ ہوتے ہیں، کھلا جیسا چھت ہے، چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوتے ہیں، مگر واپسی کا راستہ مجھے نہیں پتا چھت سے کیسے اتروں سیڑھیوں سے۔ اچھا، گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ گھر میں پریشانی بہت زیادہ، بابی 10 سال سے کی، امی کے ساتھ لڑکی، ابو کا انتقال ہوا ہے، نہ بھائیوں کے ساتھ ہمارے اچھی ہے، نہ امی کے ساتھ اچھی ہے، خالی شوہر کے ساتھ اچھی ہے، جب بھی جاتی ماں کے گھر جاتی لڑ کے جاتی، بچے بھی نہیں اس کے۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو خاندان محبت عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ 3 دفعہ جی میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، میری زیارت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں، شروع سے اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ باہر چلی جاتی ہوں۔ جی دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ دوسرا خواب یہ وہی اسی طرح میں جاتی ہوں مدینہ پاک، مسجد نبوی جاتی ہوں، میری بیٹی ہوتی ہیں ساتھ،
میں خاتون سے باتیں کرنے لگتی ہوں تو میری بیٹی وہاں پہنچ جاتی ہے. مجھے وہ خاتون شارٹ رقصہ بتاتی ہے, میں بھی پہنچ جاتی ہوں. دور سے میں قبر مبارک نظر آ رہی ہوتی ہے. پھر وہاں میں نا جا کے تو ایک دہلیز ہوتی ہے مسجد نبی میں, وہاں میں سر چکا کے ماتھا زمین پہ ٹیک کے میں دعا کرتی ہوں, مانگتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو حاضری کی اجازت دے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی عائشہ صاحبہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جی عائشہ بہن نے یہ پوچھا کہ خواب میں شیروں کو دیکھتی ہیں, شیروں کے یعنی جنگل میں ہیں اور شیروں کے جھنڈ دیکھتی ہیں, تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی. اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ہوائی جہاز کا سفر دیکھتی ہیں. اچھا یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی پریشانی وغیرہ اس طرح نہیں ہے, لیکن یہ شیر جو ہے نا یہ حقیقت میں ظاہر ہے کہ چیر پھاڑ کرنے والا دشمن ہے جو نقصان پہنچاتا ہے, جانی بھی پہنچاتا ہے, مالی بھی پہنچاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ مالی نقصان سے زیادہ بڑھ کر جانی نقصان ہے. تو لیکن کوئی کچھ کہتا نہیں ہے اور وہ گزر جاتے ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں یہ کرشمہ ہوا کہ گزر گئے اور مجھے کچھ نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کچھ پریشانیاں اس وقت ہیں جو آپ کو محسوس نہیں ہو رہی, کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن آگے چل کر ان کے نتائج جب سامنے آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ ہاں کچھ ہوا تھا. تو پریشانیاں ہیں یا کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور دشمن ایسا ہے کہ جو ہر اعتبار سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے اب تک آپ کو محفوظ فرمایا. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو آئندہ بھی محفوظ فرمائے. اور ہوائی جہاز کا سفر دیکھنا, چونکہ آپ کا سفر اس طرح نہیں ہے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, تو اس میں یہی تعبیر نکل سکتی ہے کہ آپ کی زندگی جو چل رہی ہے نا, تو یہ ہوائی جہاز کے سفر کی صورت میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہوائی جہاز کا سفر ہے تو بندہ تھوڑا سا ڈرتا ہے کہ یہ کچھ ہو گیا تو میری تو جان بچنے والی نہیں. تو اس کو شیروں والے جو ہے خواب سے ملائیے کہ مطلب کچھ معاملات ہیں, کچھ رکاوٹیں ہیں, آپ کو محسوس نہیں ہو رہی, اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسی رکاوٹیں, ایسی مشکلات ہوتی ہیں کہ نہ آدمی کو محسوس ہوتا ہے اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیبی مدد سے نکال بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تعبیر اس کی بن سکتی ہے. بہرحال آپ نماز کی پابندی کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ جو پریشانی بھی ہوگی آپ کو انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگی, اللہ رب العالمین دور فرمائے گا. آمین انشاءاللہ. جی ناظرین کرام, اب باقی خوابوں کے بارے میں ہم بتائیں کہ کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا ذرا کیجیے, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین سیکنڈ میں داخل ہو چکے ہیں, شامل کریں گے آپ کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں فیصل آباد سے فائزہ بات کر رہی ہوں. میں نے 2 خواب بیان کرنے ہیں. جی جی. ایک خواب میں نے یہ بقرہ عید کے فوراً بعد ہی خواب دیکھا. میں نا یہاں سے کوئی روڈ کراس کر رہی ہوتی ہوں تو وہاں پہ نا مفتی صاحب لگا ہوتا ہے, فوجی کھڑے ہوتے ہیں نا سارے. تو ہم جیسے 14 اگست کے وہ لوگ نکالتے ہیں نا جلوس نکالتے ہیں, جلوس وغیرہ, جی جی, تو میں بھی اس میں شامل ہوتی ہوں. تو ہم نا ملی نغمے پڑھتے ہوئے گزرے ہوتے ہیں. تو ایک وہ ہوتا ہے غیر مذہب, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ نغمہ کیوں پڑھا. میں اچھا ٹھیک ہے, دوسرے اب کال ڈراپ ہو گئے, دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن. میں ہر وقت باہر سے پانی بھرتی رہتی ہوں کیلن کے ساتھ سے پیر, اور میرا بیٹا ہے دوسرے نمبر والا, تو اس کا کام گھر میں بیٹھے کام نہیں لگتا اور اس کے گلے میں بھی تکلیف ہے بہت. یہ باہر سے پانی بھرتی رہتی ہیں؟ یہ آپ خواب بتا رہی ہیں, حقیقی زندگی میں بتا رہی ہیں پانی بھرتی ہیں؟ میں خواب میں بھرتی رہتی ہوں. کہاں سے بھرتی ہیں؟ باہر کے نلکے سے, گلی کے نلکے سے پانی بھرتی ہیں آپ؟ جی ہاں, نلکے سے. اور میں پریشان بہت ہوں, میں شور بھی مرے ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی گزر بسر کیسی ہو رہی ہے, کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ بس وہی شادی والا بیٹا میرے ساتھ صحیح نہیں ہے, بہو بھی صحیح نہیں. ابھی آپ کی گزر اوقات کیسی ہو رہی ہے؟ ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا؟ جی میں خود محنت کرتی ہوں. ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کبیر عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا, بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں چکوال سے بات کر رہا ہوں.
چکوال سے بات کر رہی ہیں جی، اپنا خواب سنائیے گا. جی میں گزری رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بھابھی ہیں وہ اپنی بیٹی کی نا سر سے جوئیں نکال رہی ہیں. اچھا، بھابھی اپنے بیٹے کے سر سے جوئیں نکال رہی ہیں. جی میں بھی اپنے سر میں کنگھی سی مارتی ہوں، چھوٹی سی کنگھی، تو اس کے اندر سے جو میری بھی سر سے نکلتی ہے. جی میں نے رات کو خواب دیکھا ہے. ان کے سر سے بھی نکل رہی ہیں؟ ان کے سر سے بھی نکل رہی یہ ہیں. خود نکال رہی ہیں؟ ہاں، یہ اپنے سر سے خود نکال رہی ہیں. بھابھی اپنی بیٹی کی نکال رہی ہیں اور ساتھ میں بھی اپنے سر میں کنگھی مار رہی ہوں. ہاں، آپ اپنے سر سے نکال رہی ہیں. ٹھیک ہے میری بہن. کوئی گھر میں بیمار تو نہیں ہے؟ جی آپ کے گھر میں کوئی بیمار وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، میری ساس ہیں وہ تھوڑی بہت ہیں، ان کو شوگر کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے. اچھا، ان کا بیماری ہے ان کو. ٹھیک ہے. چلیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. اچھا، اب رحیم یار خان سے بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب میں اپنی شادی دیکھی ہے. اچھا، اب میں یہ بتاؤں کہ خواب میں اپنی شادی دیکھنا، چونکہ یہ انمیرڈ ہے اور یہ بھی اور گھر والے بہت پریشان ہیں کہ اب تک رشتہ نہیں ہوا، تو بہرحال ہماری سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بہن کو اچھا، نیک آمین. اور صالح رشتہ عطا فرمائے. لیکن اگر بہت زیادہ خیالات رہتے ہیں، ہر وقت ڈسکشن رہتی ہے کہ جی ان کا رشتہ نہیں ہوا، یہ اگر اس طرح ہر وقت خیالات رہتے ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور میں یہاں پر اپنے جو میرے بہن بھائی ہیں، والدین خاص طور پر، ان سے عرض کروں گا کہ دیکھیں کبھی ایسی سچویشن بھی ہونا تو اس بچی کے سامنے ذکر نہ کیا کریں، کہ اس کا، بچیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، تو ان کے سامنے ذکر نہ کیا کریں. پوری کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، رب تعالیٰ کرتا ہے اور انشاءاللہ دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی. اگر ایسا معاملہ ہے تو کوئی اس کی تعبیر نہیں نکلتی، لیکن اگر ایک نارملی معاملہ ہے تو پھر انشاءاللہ ان کا رشتہ اچھی جگہ ہونے کا انشاءاللہ پورا یوں سمجھ دیجئے کہ یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ان کا رشتہ اچھی طریقے سے اچھی جگہ پر ہو جائے گا. اور پھر یہاں پر بات یہ کروں کہ یہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا لطیف یا اللہ فجر اور عصر کے بعد 33 بار پڑھ لیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ ہے. جی شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گجرات سے بات کر رہی ہوں، میرا نام عبدہ ہے. جی اپنا خواب سنائیے گا. ہاں جی مجھے خواب اکثر آتا ہے، تقریباً 6 مہینے ہو گئے ایک ہی خواب آتے ہیں، اور چرپائی بھی جس ہم دیکھتی ہوں رات کو سونے کے لیے، سانپ اور بچھو اور اس طرح کی چیزیں میرا گلا دباتی ہیں، میرے اوپر چڑھتی ہیں، لیٹتی ہیں، اور اب ایک ہی خواب جو ہے نا مجھے لگاتار 6 مہینے سال ہو گئے ایک ہی خواب. اچھا، یہ کوئی پریشانی ہے ان کو؟ آپ کو کوئی پریشانی ہے گھر میں کسی قسم کی؟ جی پریشانی تو رہتی ہے ٹھیک تقریباً، ہے، گھر میں بھائی کا مسئلہ ہے، کبھی ٹھیک ہے. کسی کا مسئلہ آ جاتا ہے، پریشانی بہت زیادہ ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے. چلیں، اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ناظرین، اب چلے دیکھتے ہیں ویڈیو کے ذریعے ہمیں کون سے خواب موصول ہیں. آپ بھی دیکھیے اور ہم بھی دیکھتے ہیں. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے ایک بڑا سمندر ہے اور اس میں جھولا ہے اور جھولے پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے. میں ان کو کہہ رہی ہوں مجھے جھولا دو. اس پار درگاہ ہے، میں اس کو چوم کے پھر واپس آتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں مجھے جھولا دو، تیز سے دو، پھر میں جاتی ہوں، پھر درگاہ کو چوم کے واپس آتی ہوں. اور یہ خواب میں نے تقریباً 3-4 دفعہ دیکھا ہے. یہی خواب دیکھا ہے، وہی منظر، وہی جھولا، وہی درگاہ. اور میں ایک دوسرا خواب دیکھا ہے کہ ایک سیڑھی ہے، بڑی بہت خوبصورت سیڑھی ہے، جسے بڑی خوشادی، بہت اچھی سیڑھی ہے. وہ سیڑھی پہ میں چڑھ رہی ہوں اور ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی آواز آ رہی کہ جنت کی سیڑھی ہے. میں اوپر چڑھ رہی ہوں، بہت پیارا منظر ہے، اوپر نور ہے، بہت ٹھنڈی ہوائیں ہیں، بہت خوبصورت منظر ہے. میں بیان نہیں کر سکتی کتنا خوبصورت منظر ہے اور کیسی ہوا. السلام علیکم. جی میں پربھات سے سدرا بات کر رہی ہوں. ابھی 1 مہینہ پہلے میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں، تو وہ جب بھی ہمیں خواب میں آتے ہیں تو یا تو کھانا مانگ رہے ہوتے ہیں یا تو پھر وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے، جزاک اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. میں نے خواب میں ایک 7 رنگ کا طوطا اور کالے رنگ کا تیتر دیکھا ہے.
میں طوطے کو پکڑتی ہوں، لیکن جو کالے رنگ کا تیتر ہوتا ہے وہ میرے پیچھے بھاگتا ہے اور میرے کمرے میں آ جاتا ہے، اور میرے وجود میں جس طرح انسان کے جسم میں جنات داخل ہوتے ہیں ویسے داخل ہو جاتا ہے، اور میں اپنے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں۔ اس کی تعبیر بتا دیں۔ میں انڈیا سے ہوں۔ میرے بیٹے کا ایک خواب ہے، وہ دیکھتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے سر پر پھولوں کی چادر لے کر جاتا ہے اور چادر چڑھا کر رو رو کر دعا مانگتا ہے کہ میری بڑی بہن کی شادی ہو جائے اور مجھے اچھا پڑھنا آ جائے، بس یہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا میرے بیٹے کا نام سید محمد عمران ہے اور عمر 15 سال ہے۔ ناظرین دیکھیے آپ نے، اب آتے ہیں دوبارہ آڈیو کالز کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بات کر رہی ہوں جی، میں ابوظہبی سے بات کر رہی ہوں۔ ابوظہبی سے بات کر رہی ہوں۔ دو خواب ہیں جی سنائیے، کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی جی۔ ایک دفعہ میں مدینہ شریف گئی ہوئی تھی، عمرے کے لیے گئے تھے، تو ہم لوگ مدینہ بھی گئے تھے، تو وہاں پر میں روزہ زیارت کر کر آ کر جب سو گئی تو 2 رکعت نماز روزہ میں ادا کر کر جب آ کر ہوٹل میں سو گئی تو مجھے خواب میں آیا کہ آپ قرآن آہستہ آہستہ پڑھو، ایسے بول کر آیا۔ اور دوسرا اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اور دوسری بات ہے، میں کچھ ورد کر رہی تھی کہ سرکار کی زیارت کے لیے، تو مجھے نیند میں کوئی قرآن پڑھا رہے اور نظر آئے چہرہ، لیکن مجھے ایسا اتنا یہ نہیں ہے کہ میں کوئی مجھے بول رہے ہوں کہ یہ سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا ہے، اور ناظرین خوبصورت خواب کے ساتھ ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں اپنے فائنل سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یقین آپ سب منتظر ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی مفتی صاحب۔ جی، کوہاٹ سے بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب میں کالے رنگ کا سوٹ اور کالا دوپٹہ جو ہے وہ پہن رکھا ہے۔ ویسے تو خانہ کعبہ پر جو غلاف ہے وہ بھی کالے رنگ کا ہے۔ یہ جو ہم عام طور پر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں نا کہ کالا رنگ نہیں پہننا چاہیے کہ وہم ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف کچھ ایام میں، جیسے ایام گزرے ہیں، تو اس میں علماء منع فرماتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، باقی کالا رنگ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خواب میں اگر کالا رنگ دیکھا جائے کسی استخارے کے جواب میں، تو پھر اس کام میں بھلائی نہیں ہوتی، اس کام میں خیر نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ کالے رنگ کا آپ نے سوٹ پہنا ہے، دوپٹہ پہنا ہے، باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی ذہنی اور فکری انتشار یا ایک ذہنی غم کی طرف، پریشانی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر ہے بھی تو اسے دور فرمائے۔ اس کے بعد بہن نے یہ پوچھا کہ گھاس، درخت، ہریالی بہت زیادہ دیکھتی ہیں۔ اچھا، دوسرا خواب یہ دیکھا کہ اسٹیئرز ہیں اور بہت کھلی اسٹیئرز ہیں، سیڑھیاں ہیں، اور یہ چھت پر جاتی ہیں اور وہاں پر پھر ہلکی جو ہے وہ بوندا باندی ہوتی ہے۔ ان دونوں خوابوں کو آشکار بھی اگر ملایا جائے تو بڑے بہترین خواب ہیں، اور خاص طور پر اچھے فیوچر کے حوالے سے، یعنی آپ یہ دیکھیں گھاس یہ بھی ہریالی، درخت یہ بھی ہریالی، پھر آگے انہوں نے ہریالی دیکھی، تو یعنی سبز رنگ کو دیکھنا خواب میں یہ بے انتہا فیوچر کے لیے اچھا ہوتا ہے، بابرکت ہوتا ہے۔ اچھا، پھر سیڑھیوں سے یہ چڑھ کر اوپر آئیں تو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہے۔ اچھا، بوندا باندی بھی چونکہ انسان کے لیے کوئی مضر نہیں ہوتی، تو علماء معبرین یہ فرماتے ہیں کہ خواب میں بوندا باندی دیکھنا یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مستقبل آپ کا انشاءاللہ امن اور سکون کے ساتھ ہے، اور مستقبل انشاءاللہ آپ کا خوشیوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئیں، کسی حوالے سے بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آپ کی مدد فرمائے، کسی حوالے سے بھی کوئی خوشی ملے۔ دیکھیں، سیڑھیوں سے اوپر جانا یہ ترقی کی طرف گامزن ہے، تو کسی حوالے سے بھی ترقی ہے، چاہے وہ آپ کے حوالے سے ہو، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے حوالے سے ہو۔ پھر اوپر چڑھ کر بھی زوال نہیں ہے، اوپر چڑھ کر بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں۔ بس اس کو اویل کیجئے، اور یاد رکھیں کہ جب کوئی مصیبت آئے اس کا مداوع کچھ بھی نہیں ہے، آہو بکا نہیں ہے، اس کا مداوع ایک ہی کہ صبر کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب خوشیاں ملیں تو اس کی کنٹینیوٹی اگر چاہتے ہیں، نعمتوں کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، تو شکر ادا کیجئے، نعمتیں کبھی زوال پذیر نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین آپ پر نعمتوں کی بارشیں فرمائے۔ بہن نے فرمائے کہ مدینہ پاک میں
اچھا ان کا ایک خواب یہ بولتی رہیں آپ یہاں سے کہتے رہے کہ میری بہن ہمیں آپ پورا خواب سنائے، تو انہوں نے ایک خواب اپنا ہمیں نہیں سنایا، پتہ نہیں کس کو سنایا ہے۔ دوسرا خواب جو میں سمجھاؤں کہ یہ اور ان کی بیٹی مدینہ پاک میں جاتی ہیں، وہاں پر ان کی بیٹی بھی ساتھ ہوتی ہے، پھر قبر مبارک پر مزار مبارک پر جاتی ہیں، پہلے دور سے نظر آتا ہے، پھر جاتی ہیں، پھر سر جھکاتی ہیں، ماتھا ٹیکتی ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتی ہیں۔ اس کی دو تعبیریں ہیں، یا تو آپ وہاں پر جائیں گے، آپ کی وہاں پر حاضری ہوگی، یا پھر مدتوں سے کوئی خواہش ہے، کوئی جائز تمنا ہے جو اللہ رب العالمین انشاءاللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں پوری فرمائے گا، اور یہ ساری تکلیفیں، ساری مشقتیں، ساری مصیبتیں، پریشانیاں کس کے صدقے میں دور ہوتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی سے دور ہوتی ہیں۔ تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ خود بھی اور بیٹی سے بھی کہیں کہ درود پاک کی کثرت رکھیں انشاءاللہ، اور کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنی ذات سے انشاءاللہ آپ کی جو جائز تمنا ہے وہ پوری ہوگی۔ بہن نے فائزہ نے فیصل آباد سے پوچھا کہ بقر عید کے بعد انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ روڈ کراس کر رہے ہیں، فوجی کھڑے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ کوئی پریڈ وغیرہ ہو رہی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، ترانہ پڑھتی ہیں، اور ایک غیر مذہب والے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں پڑھا؟ دیکھیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بقر عید کے آس پاس ہی جو ہے یہ 14 اگست گزرا ہے، یہ آپ ٹی وی پر بھی ہم دیکھتے ہیں، ساری چیزیں تو ہر جگہ یہی مناظر ہوتے ہیں، تو یہ خواب ہمت کے قبیل سے ہے کہ جو آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے لاشعور میں سیو ہو رہا ہے۔ سوتا ہے بندہ تو شعور سو جاتا ہے، لاشعور حرکت میں آتا ہے، ایکٹیو، تو یہ ساری جو ہے وہ مناظر ریل کی طرح گزرتے ہیں، تو اس میں کوئی تعبیر نظر نہیں آ رہی۔ بہن نے یہ پوچھا کہ یہ باہر سے پانی بھرتی ہے، اکثر یہ خواب دیکھتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان بیٹوں جس کے جوان بیٹے ہوں اور آشکار بھی ان کی والدہ باہر کام کرتی ہوں اور خود بیچاری محنت کرتی ہوں، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ اولاد بدقسمت ہے، اور ایسے بیٹوں پر تو تف ہے نا، صحیح بات، کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی ماں کام کر کے مزدوری کر کے اپنا گزر اوقات کرے۔ یہ باہر سے پانی بھرنا، میں نے جو بار بار پوچھا نا آپ کی گزر اوقات کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیچاری خود محنت کر رہی ہیں اور اپنی گزر اوقات کر رہی ہیں۔ اگر ان کے بیٹے میری بات سن رہے ہیں تو یاد رکھنا یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر آپ نے اپنی ماں کو پریشان کیا اور اس کا خیال نہیں رکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بدبختی کے سوا کچھ مکافات ہے ان کی اولاد ان کے ساتھ کرے گی، مکافات عمل تو ہوگا، بدبختی کے سوا دنیا اور آخرت میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا توبہ کیجئے، اپنی ماں کا خیال رکھیں۔ چکوال سے بہن نے پوچھا کہ بھابھی اپنے بیٹے کے سر سے جوئیں نکال رہی ہیں اور یہ اپنے سر سے جوئیں نکال رہی ہیں، کوئی پریشانی گھر سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ کوئی بیمار ہے، ہلکا بلکا بیمار ہے تو صحیح ہو جائے گا، یا کوئی پریشانی ہوگی، کوئی رکاوٹ ہے، انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ بہن نے گجرات سے عابدہ نے یہ پوچھا کہ 3 ماہ سے ایک ہی خواب دیکھتی ہیں، سانپ ہے، بچھو ہیں، ان کا باقاعدہ گلہ دباتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ پریشانیاں ہیں جن کے پیچھے دشمن کار فرما ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے کسی حوالے سے بھی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات خواب میں آ کر پریشان کر رہے ہوں۔ تو برا میری بہن دیکھ لیجئے، جو بھی چیز ہو تو اس کا جو سد باب ہے، اس کا جو علاج ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو نماز کی پابندی رکھیں، فجر کے بعد 11 مرتبہ فلق اور 11 مرتبہ ناس، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے اپنے پر دم کریں، دم کے وہ پانی پئیں، اور اتنے پانی پر دم کریں کہ وہ پانی گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک لیں، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، نماز پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ یہ جو بھی اثرات ہیں، بد اثرات ہیں، انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ابو دھابی سے پوچھا کہ بہن نے کہ عمرے پر گئی، زیارت کے بعد یہ خواب دیکھا کہ قرآن آہستہ آہستہ پڑھا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن اونچی آواز میں پڑھتی ہوں، تو آپ کو بتایا گیا کہ عورتوں کو آواز دھیمی رکھنی چاہیے، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا جلدی قرآن پڑھتی ہو، تو آپ کو یہ تو خوش نصیبی ہے کہ آپ کو خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھو، اور قرآن کریم میں بھی کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر کر پڑھو۔ دوسرا خواب بڑا پیارا خواب ہے، اور یہ خوش نصیبی ہے، خوش نصیبی کے سوا تو کچھ نہیں ہے نا، کہ لوگ کیا کچھ تگ و دو کرتے ہیں اشکار بھائی، اور ہماری یہ بہن سرکار علیہ السلام کی زیارت کے لیے کوشش کر رہی ہیں، اور جو کوشش کرے اور اسے نہ ہو، یہ بڑی آپ کی خوش نصیبی والا، یعنی بڑا میں کہتا ہوں کہ روحانیت سے بھرپور خواب ہے، بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن ابھی تھوڑی سی تگ و دو باقی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے نا، میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوے دکھاتے ہیں۔ اس
سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں ہے. تو بھی تھوڑی سی اور محنت باقی ہے. درود پاک کی کثرت رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو ان کی اتباع کرنے کی کوشش فرمائیں. جتنا انشاءاللہ آپ کی طرف سے کوشش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے نصیب کو کھولے گا. کراچی سے بہن نے کہا کہ بڑا سمندر ہے اور اس پر بیٹھی ہیں, کہتی ہیں کسی سے مجھے جھولا دو, پھر درگاہ پر جاتی ہیں, چوم کر آتی ہیں بار بار. زندگی میں پریشانیاں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کسی پیارے کے صدقے میں آپ کو پریشانیوں سے یوں نکال لیتا ہے. اور تو اس کا ہونا کیا چاہیے کہ شکر ادا کریں, نمازوں کی پابندی رکھیں اور یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں. کراچی سے بہن نے کہا کہ سیڑھی بہت اچھی ہے, چڑھ رہی ہیں, بہت پیارا منظر ہے. یہ آپ کی ترقی کی طرف, چاہے وہ روحانی ترقی ہو چاہے دنیاوی ترقی ہو, کسی اعتبار سے بھی خوشیوں کی طرف اشارہ ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر مزید کرم فرمائے. بہن نے کہا کہ ایک ماہ قبل والد فوت ہوئے, اب وہ جب بھی خواب میں آتے ہیں کھانا مانگتے ہیں یا کھا رہے ہوتے ہیں, ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے. میں تمام اپنے بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ جن کے بھی والدین فوت ہو چکے ہیں, سب سے بڑا حق یہ ہے آپ ان کی وراثت تو لیتے ہیں, وراثت میں حصہ تو پورا لیتے ہیں, لیکن جو ان کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے. ایک تو یہ کہ ان کی جو نیک کام ہے ان کو کنٹینیو رکھیں. دوسرا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب ضرور کریں. کوئی بھی اچھا کام کر کے اس کا ثواب پیش کر سکتے ہیں. پھر ایک خواب یہ دیکھا میری بہن نے کہ سبز رنگ کا طوطا ہے, کالا تیتر ہے. طوطا تو ان کے ہاتھ نہیں آتا, کالا تیتر ان کے وجود میں آ جاتا ہے. کچھ غم, کچھ پریشانیاں, کچھ مشکلات کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین آپ کی مشکلات کو دور فرمائے. آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں. استغفر اللہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ, اور جتنا ہو سکے حسب استطاعت صدقہ دیتی رہیں. آخری خواب ہے انڈیا سے. میری بہن نے کہا کہ اپنے سر پر میرا بیٹا پھولوں کی چادر رکھ کر اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. تو وہاں جاتا ہے اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتا ہے کہ یا الہ العالمین ان کے صدقے میں میری بہن کی شادی فرما. یہ ہر بھائی کی خواہش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ میرے کسی بھائی کو محروم نہ رکھے. ان کی جتنی یعنی بہنیں ہیں, جن کی بہنیں ہیں, اللہ رب العالمین سب کو اچھا گھر عطا فرمائے, اچھا رشتہ عطا فرمائے. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ دعا قبول ہونے کو انشاءاللہ. بہت شکریہ مصطفیٰ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام جنہوں نے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھنی ہے, کل پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر پیش کی جائے گی. درود پاک کی کثرت رکھیے گا اور انشاءاللہ زندگی بخیر. تو اگلے ہفتے خاکسار میزبان آشکار داور حضرت علامہ مفتی محمد سید احمد علی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا. اچھے سچے خواب یاد کر کے رکھیے. آپ ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.